بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں مظہر اقبال ہوں۔ نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری سے متعلق سمری خدا کر کے جی ایچ کیو سے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ سمری آ گئی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ رات کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ سمری بھجوا دی گئی ہے، جس میں 6 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان 6 میں سے کسی کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ صرف سمری کا تھا تو سمری تو آ گئی ہے، پھر تو آج صبح نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو یہی چاہ رہی تھی نا کہ جی ایچ کیو سے سمری آ جائے، تو سمری آ گئی۔ لیکن مشاورت کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ مشاورت کی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی، آج شام کو وہ ایک عشائیہ دے رہے ہیں اور تمام جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے۔ ایک تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب ہو گئے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا دیگر جو پولیٹیشنز ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کا جواز کیا ہے؟ کیا یہ لوگ جو ہیں یہ دفاعی امور کے ماہر ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ فلاں لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کی یہ خصوصیات ہیں، یہ پاکستان کی فوج کی بہتر انداز میں کمانڈ کر سکتا ہے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کیا تعلق عسکری معاملات سے، یا آصف علی زرداری صاحب کا کیا تعلق عسکری معاملات سے؟ یہ جو مشاورت ہو رہی ہے یہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کس بندے کو لگایا جائے جو عمران خان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے۔ اور یہ اگر یہ ایسا ہے، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ فوج جو کہہ چکی ہے کہ اب ہم سیاست میں شامل نہیں ہوں گے، ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، تو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے مشاورت کا یہ جو عمل ہے، یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی ایک کوشش ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم ہے آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کو تعینات کر دیں۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ کیا سمری آنے کے بعد اب تو معاملہ حل ہو جانا چاہیے۔ اس میں ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کا یہ ٹویٹ تو آیا کہ 6 لیفٹیننٹ جنرلز کی، 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کی کے ناموں پہ مشتمل سمری جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھیج دی گئی ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان لیفٹیننٹ جنرلز کے نام نہیں بتائے کہ کس کے نام گئے ہیں۔ دوسری طرف فوج کی جو جیک برانچ ہے وہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے وہ لیفٹیننٹ جنرل اہل ہوگا جو 30 نومبر 2022 کو اپنے عہدے پہ موجود ہوگا۔ اب مسلم لیگ نون کے حلقے اور پوری پی ڈی ایم کے حلقے جو پروموٹ کر رہے ہیں یا جو تاثر دے رہے ہیں، یا جو کہا جا رہا ہے کہ جن 6 لیفٹیننٹ جنرلز کی سمری گئی ہے ان میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام سب سے اوپر ہے۔ لیکن اگر جیک برانچ کی بات کو دیکھا جائے تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 30 نومبر 2022 کو اپنے عہدے پہ نہیں ہوں گے، اور اگر جی ایچ کیو یا وزیر اعظم ہاؤس لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا، اکارڈنگ ٹو جیک برانچ سورسز، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 27 نومبر سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جاتا، ریٹین ہو جاتے نا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے بھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دستخط ضروری ہیں، اور اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو اپنا نائب مقرر نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ان کو نائب مقرر نہیں کیا گیا، یعنی ان کو ریٹین نہیں کیا گیا،
تو وہ کس طرح سے کوالیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے جو اہلیت ہے اکارڈنگ ٹو جیک برانچ وہ یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل 30 نومبر 2022 کو اپنے عہدے پہ موجود ہوگا وہی چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے۔ تو ایک اطلاع تو یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام ان 6 لیفٹیننٹ جنرلز میں موجود نہیں ہے جو کہ جی ایچ کیو کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوائے گئے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 6 لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور اگر عاصم منیر کا نام نہیں ہے تو پھر عاصم منیر صاحب کی جگہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل کو چھٹے لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ اس سمری میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے مطابق 27 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب جو 27 نومبر کے بعد کی سینیورٹی لسٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد سب سے سینئر ہوں گے، پہلے نمبر پہ آئیں گے۔ ان کا نام اس میں شامل ہے جو جی ایچ کیو کی طرف سے بھجوائی گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس کو سمری۔ دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں، تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہیں، چوتھے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں، پانچویں نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، اور اب آتے ہیں اس چھٹے لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے سے جس کا نام اب تک نہ تو میڈیا میں آیا ہے اور نہ ہی ادروائز ان کا نام کوئی لیا جا رہا ہے۔ وہ ہے جی لیفٹیننٹ جنرل محمد چراغ حیدر جو اس وقت کور کمانڈر ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ 6 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جن کے نام جی ایچ کیو کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوائے گئے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو آپ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام شامل کر کے کوئی سمری بھجوائی گئی 6 جنرلز کی، لیکن جی ایچ کیو کی طرف سے یعنی عسکری شخصیات کی طرف سے ایوان صدر کے ساتھ پہلے سے یہ طے کر لیا گیا ہو کہ ہم اس سارے معاملے سے نکل جاتے ہیں، ہم ایک سمری بھجوا دیتے ہیں۔ یہ سمری اگر وزیر اعظم شہباز شریف اس سمری کے مطابق جس سمری میں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام ہے، اگر شہباز شریف صاحب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیں تو معاملہ پھر جائے گا ایوان صدر میں، صدر ڈاکٹر عارف الوی کے دستخط کے پاس، اور آئینی طور پہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم کی طرف سے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے بھجوائی گئی جو فائل ہے اس کو ایک محدود مدت کے لیے روک لیں گے۔ اب ویسے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ 2-3 ہفتے روک سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، لیکن اگر وہ 2-3-4 روز کے لیے بھی روک لیں تو اس دوران جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے 27 نومبر کو، اور چونکہ ان کی ریٹینشن نہیں ہوئی تو پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنیں گے۔ سو بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے۔ اگر یہ اتنا آسان معاملہ ہوتا کہ جی ایچ کیو سے سمری آنی تھی اور اس کے بعد وزیر اعظم نے تقرر کر دینا تھا اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہو جانا تھا، اگر یہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو راتوں رات وہ کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جی ایچ کیو نے وہی سمری انہی ناموں کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دی جو سمری اور جو نام وزیر اعظم ہاؤس چاہ رہا تھا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، لیکن ہر 2 صورتوں میں آئندہ 48 گھنٹے کے دوران یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کا نیا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔